منظر ہے کربلائی ہے محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين والأئمة الهادين المهديين بارئ الخلائق أجمعين كما هو أهله، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السلطان الخلائق أجمعين وسيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وشفيع المذنبين وإمام المرسلين والمكي المدني الهاشمي القرشي العربي الأمي والنبي المصطفى والرسول المرتضى وأحمد المجتبى وسيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا والرسول المسدد والمصطفى الأحمد المحمود الأمجد أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين الهادين المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء وآية الله الكبرى ويبنى خاتم النبيين ويبنى النبأ العظيم ويبنى النقطة تحت الباء. بسم الله الرحمن الرحيم. عجل الله تعالى فرده الشريف وسهل الله تعالى مقله الشريف ولعنة الله على أعدائهم وغاصبهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وولايتهم ومصائبهم وعظمتهم وكرامتهم وعبادتهم ورياضتهم وطهارتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم خص أنت أول ظالم للظلم ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل برهان إلى يوم القيامة. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صلوات الله. وہ جن کے صدقے میں ہماری حاجتیں مستجاب ہوتی ہیں، قرب الہی حاصل کرنے کا بہترین وسیلہ، در اہل بیت تک جانے کا بہترین وسیلہ، جو خود باب الحوائج بھی ہیں، ایک امام کے بیٹے بھی ہیں، اس ننھے مجاہد حضرت علی اصغر کی خدمت میں بآواز بلند صلوات. عزیزوں، خداوند عالم نے اس حسین کائنات کو خلق کیا، آسمان کا شامیانہ لگایا، زمین کا فرش بچھایا، تاروں کی قندیلیں روشن کی، سورج، چاند، آفتاب و مہتاب
یہ انسان اپنے آپ میں ایک عالم رکھتا ہے، کوئی چھوٹا موٹا عالم نہیں ہے۔ اس کا جسم اپنے آپ میں ایک کائنات ہے، کوئی چھوٹی سی کائنات نہیں ہے، بلکہ جس کے لیے مولا نے کہا کہ عالم اکبر، انسان خود اپنے اندر ایک عالم رکھتا ہے، ایک کائنات رکھتا ہے کہ جو عالم اکبر ہے، اور وہ عالم کو اگر اس عالم کو انسان پہچان لے تو پھر بات ایسی ہے کہ من عرف نفسا فقط عرف ربا۔ تم خدا تک نہیں جا سکتے، کوئی بات نہیں، تم خدا کو نہیں دیکھ سکتے، کوئی بات نہیں، تم خدا کو براہ راست نہیں سن سکتے، کوئی بات نہیں، تم خدا کو چھو نہیں سکتے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے کام بڑا آسان کر دیا، انسان میں اپنی روح پھونک کر کہا من عرف نفسا فقد عرف ربا۔ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ عزیزوں، خدا نے اس عالم انسان کو خلق کیا، دماغ سا وزیر بنایا، دل سا بادشاہ بنایا، پورا جسم اپنے آپ میں ایک عالم ہے، اپنے آپ میں ایک کائنات ہے، جس کی حکمرانی اس نے ایسے بادشاہ کو دی کہ جو سینے میں محفوظ رکھا ہوا ہے، وزارت ایسے وزیر کو دی کہ جو اپنے بادشاہ کا جب تک روانی نہیں پہنچتی تب تک کام نہیں کرتا۔ اور یہ بادشاہ بھی چھوٹا موٹا بادشاہ نہیں ہے، ہاتھ کام کرنا بند کر دے، پیر کام کرنے بند کر دے، حتیٰ کہ دماغ کام کرنا بند کر دے، اس کا وزیر نہ کام کرے، مگر یہ بادشاہ ایسا بادشاہ ہے کہ وزیر کام نہ کرے نہ کرے، ہاتھ کام نہ کرے نہ کرے، پیر کام نہ کرے نہ کرے، یہ بادشاہ ایسا بادشاہ ہے کہ نہ اس کو ہاتھوں کی ضرورت، نہ اس کو پیروں کی ضرورت، نہ اس کو وزیر کی ضرورت، بلکہ ان سب کو اس کی ضرورت۔ اگر یہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ اب جب میں نے کہا کہ قلب میں ہمارا بادشاہ بیٹھا ہے اور اوپر وزیر سوار ہے، تو لوگوں نے کہا کہ جناب یہ آپ نے کیسے کہہ دیا، بادشاہ نیچے ہے وزیر اوپر ہے، کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ بادشاہ نیچے ہو وزیر اوپر ہو؟ ہم نے کہا ہاں، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بادشاہ نیچے ہوتا ہے وزیر اوپر ہوتا ہے۔ نہ یقین آئے تو خانہ کعبہ میں دیکھ لو، وزیر کہاں ہے اس کا بادشاہ کہاں ہے۔ عزیزوں، یہ کائنات انسان کے اپنے آپ میں اس وقت تک کمال پہ نہ پہنچتی، کیونکہ قلب تو باقی چیزیں بھی رکھتی ہیں، دماغ تو تھوڑا بہت اس کے پاس بھی ہے۔ کیا ایسی شے ہے کہ جس نے انسان کو بے نیاز بنایا، جس نے انسان کو سرفراز بنایا، جس نے انسان کو اشرف المخلوقات کا تاج پہنایا، جس نے انسان کو یہ صلاحیت عطا کی کہ وہ بزم ملائکہ کو پیچھے کرتے ہوئے خلیفہ خدا بن جائے؟ کیا ایسی چیز ہے؟ تو جواب یہی ملے گا کہ کوئی وہ ہے عقل کہ جو خدا نے انسان کو دیا، باقی چیزوں کو نہ دیا۔ یہ عقل کیا ہے؟ بحث ہو رہی تھی، مامون رشید کا دربار تھا، درباری مناظرہ کر رہے تھے کہ عقل کہتے کسے ہیں، عقل کہتے کسے ہیں۔ بہت دیر سوچ وچار کرنے کے بعد، بات چیت کرنے کے بعد، صلح مشورہ کرنے کے بعد یہ نتیجہ نکالا گیا کہ جو چیز اچھائی اور برائی میں تمیز کرائے اسے عقل کہتے ہیں، جو اچھے اور برے کا فرق بتائے اسے عقل کہتے ہیں۔ لیکن تھوڑی ہی دیر میں وہ پہنچا کہ جس کا وجود عقل کلی ہے، ایک جملہ آپ کی سماعتوں کے ہدیہ ہے، جس کا وجود عقل کلی ہے، یعنی رسول خدا کا برحق جانشین ہمارے 8ویں امام علی کہا مولا یہاں بھی مناظرہ چل رہا ہے، یہاں بھی بحث چل رہی تھی کہ عقل اسے کہتے ہیں کہ جو اچھائی اور برائی میں تمیز کرے، جو بتائے اچھا کیا ہے برا کیا ہے، مفہوم مولا کا ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ یہ تو جانور بھی جانتے ہیں کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے، پر شیر جانتا ہے اس کے لیے گوشت مفید ہے، گھاس مفید نہیں ہے۔
ہے یہ ہدایت تشریعی ہے، وہ ہدایت تکوینی ہے۔ اور عزیزان محترم اس ہدایت کے لیے تو انسان مجبور تھا، مان لیتا کہ ہمیں عقل ملی ہے، وہ دوسرے سے سوال نہیں کرے گا، گواہ نہیں طلب کرے گا کہ بھیا بتاؤ ہمارے پاس عقل ہے یا نہیں ہے۔ مگر جب باہری گواہ آیا، جب باہری ہادی آیا، تو یہ انسان اپنی اس ناقص عقل کا استعمال کرتا ہوا اس سے سوال کر بیٹھا کہ تم رسول ہو نہیں ہو، تم امام ہو نہیں ہو، تم خدا کے نبی ہو یا نہیں ہو۔ اور جب اس نے سوال کیا تو قرآن نے اسے رقم کیا، ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ یہ کافر آپ سے کہتے ہیں کہ آپ مرسل نہیں ہیں، آپ رسول نہیں ہیں، کہہ دیجئے کہ میری گواہی کے لیے ایک وہ اللہ کافی ہے اور دوسرا وہ کافی ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ مرسل نہیں ہیں، یہ کافر کہتے ہیں آپ رسول نہیں، کہہ دیجئے ان سے ایک خدا کافی ہے۔ یعنی خالی خدا کافی نہیں ہے، خدا کے ساتھ بھی کوئی اور ضروری ہے۔ یہاں وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ جب ضروری ہے تو پتہ یہ چلا کہ خدا نے اپنی اس آیت سے براہ راست یہ بات بتا دی، یہ اعلان کروا دیا کہ دیکھو جب نبی کی نبوت کی گواہی کے لیے خالی اللہ کافی نہیں ہوتا تو تم جیسوں کی ہدایت کے لیے خالی کتاب اللہ کہاں سے کافی ہوتا ہے۔ وہ اللہ کافی ہے اور وہ کافی ہے جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ دیکھیے یہ بات تو ہم سمجھ لیں گے کہ کون ہے وہ کہ جس کے پاس کل کتاب کا علم ہے، لیکن پہلے یہ تو سمجھ لیں کہ کل کتاب کیا ہے، یہ کتاب کیا ہے۔ جب تک کتاب کو نہیں سمجھیں گے تب تک عالم کتاب کو کیسے سمجھیں گے، تب تک معلم کتاب کو کیسے سمجھیں گے۔ عزیزان محترم کتاب کیا ہے؟ علماء نے کہا کتاب کی حقیقت یہ نہیں ہے کہ دو جلدوں کے درمیان ہو، اس کے اوراق پر کچھ الفاظ کندہ ہو، بلکہ کتاب کی حقیقت پوری توجہ سے دیکھیں۔ تھوڑے وقت کی ذہنی ورزش میں آپ سے کرواؤں گا، اس کے بعد انشاءاللہ نتیجہ آپ کی سماعتوں کے ہدیہ ہے۔ لیکن کتاب کا علم وہ ہے، کتاب کی حقیقت وہ ہے کہ جو اس کے اندر علم موجود ہے، نہ اس کی جلد اس کی حقیقت ہے، نہ اس کے اوراق اس کی حقیقت ہے، نہ اس کے الفاظ اس کی حقیقت ہے، نہ اس کی سیاہی اس کی حقیقت ہے، نہ اس کے زبان اس کی حقیقت ہے، نہ اس کے زیر اس کی حقیقت ہے، نہ اس کے پیٹ اس کی حقیقت ہے۔ حقیقت ہے وہ علم جو اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ ہم نے کہا یہ پتہ کیسے چلے گا کہ حقیقت علم کیا ہے، اس کتاب کے علم کی حقیقت کیا ہے؟ تو علماء فلسفہ نے بیان کیا، علماء منطق میں کہا کہ دیکھو ہر چیز کے چار وجود ہوتے ہیں۔ پوری توجہ سے میں نے کہا تھوڑی دیر کے آپ کی ذہنی وجود چاہیے۔ ہر چیز کے چار وجود ہوتے ہیں۔ پہلا ہے وجود حقیقی جسے وجود خارجی کہا جاتا ہے، جو دراصل وجود ہوتا ہے۔ دوسرا ہے وجود لفظی جو وجود کتابی شکل میں اور آپ کی شکل میں کاغذ پر موجود ہوتا ہے۔ تیسرا ہے وجود لفظی وہ وجود جو زبان پر موجود ہوتا ہے، اور چوتھا ہے وجود ذہنی وہ وجود جو ذہن میں ہوتا ہے۔ ہر چیز کے چار وجود ہے۔ مثال دوں، میں نے لکھ دیا کاغذ پر پانی، اب تو یہ پانی میں نے لکھا تو کاغذ پر پانی ہے، لیکن یہ اس کا حقیقی وجود نہیں ہے، یہ اس کا لفظی وجود ہے، یہ اس کا کتبی وجود ہے۔ میں نے کہا پانی، میری زبان پر بھی پانی کا وجود ہے، لیکن یہ اس کا حقیقی وجود نہیں ہے، یہ اس کا لفظی وجود ہے۔ میں نے سوچا پانی، دماغ میں پانی کی شکل آ گئی،
کتاب اپنے رب کی طرف سے، حق کی طرف سے نطق رکھتی ہے، قوت گویائی رکھتی ہے. دیکھیں یہاں اہل زمان تشریف فرمائے، وہ جانتے ہیں کہ نطق کے معنی کیا ہے، گویائی کے معنی کیا ہے، قوت گویائی کے معنی کیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن یہ کتاب بولتی ہے، یہ نطق رکھتی ہے، یہ بولتی ہے. اب مجھے کوئی ایسا قرآن دکھا دے کہ جو بولتا ہو، کسی مسجد کا کوئی قرآن کہ جو بولتا ہو. چلیے آج سافٹ ویئر آ گئے کہ جہاں پر ہم کان میں لگا کر الحمدللہ رب العالمین اور تمام قرآنی آیات سن لیتے ہیں، لیکن یہ بھی قاری بول رہا ہوتا ہے، قرآن نہیں بولتا. وہ کتاب بتاؤ جو قوت گویائی رکھتی ہے، جو نطق رکھتی ہے. اگر تمہیں نہ ملے تو ہم سے بتانا، ہم دکھا دیں گے. جب صفین کے میدان میں قرآن دو کے نیزہ پر بلند وہ منافق علی سے کہہ رہے تھے، علی ہم قرآن سے جنگ کریں گے. مولا نے کہا یہ کاغذ اور جلد ہے، اصل قرآن میں. وہ کہتے ہیں کہ میں قرآن کی آیتیں اس لیے زیادہ کوٹ کرتا ہوں اور زیادہ تر ذاکرین اور واعظین قرآن کی آیتیں اس لیے زیادہ کوٹ کرتے ہیں اپنی مجالس میں، تاکہ یہ بات پتہ چل جائے جب سے کچھ بزرگوں نے کہا کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے، ہم نے تب سے سوچ لیا کہ انہیں کتاب میں جگہ جگہ علی دکھائیں گے. ارشاد ہوا سورہ بقرہ میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. پوری توجہ سے یہاں ارشاد ہے ھذا کتابنا، وہاں ہے ذالک الکتاب. اللہ محترم جو حضرات عربی جانتے ہیں وہ اس بات سے واقف ہے کہ عربی میں دو لفظ ہیں، ایک ہے ھذا، ایک ہے ذالکا. ھذا کہتے ہیں اسے یہ جب کوئی شے قریب ہو، ذالکا کہتے ہیں اسے جب کوئی شے دور ہو. یہاں قرآن نے ھذا کہا اپنے لیے اور یہاں کسی اور کتاب کے لیے کہا ذالکا. یہ کتاب نہیں، کوئی اور ایسی کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی اور ایسی کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں. میں نے کہا وہ کون سی کتاب ہے؟ کہا آگے بڑھو، ھدی للمتقین، وہ کتاب متقین کی ہدایت کے لیے. اب جملہ آپ کی سماعتوں کے ہدیہ ہے. اب حضرات محترم قرآن مجید میں 4 آیتیں ایک جیسی ہیں، جن میں سے 3 میں ایک الفاظ، ایک میں تھوڑا سا لفظ بدلا. 3 آیتیں کیا ہیں؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر شے کا احصاء کتاب مبین میں کیا. کوئی توجہ رہے، 3 جگہ یہ لفظ استعمال ہوا اور سورہ یاسین میں ایک مرتبہ استعمال ہوا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اور ہم نے ہر شے کا احصاء امام مبین میں کیا. اب لکھنے والوں نے لکھے جناب 3 جگہ کتاب مبین ہے، اور یہاں بھی امام مبین سے کتاب مبین مراد ہے. یعنی امام سے مراد کتاب ہے، امام سے مراد کتاب ہے. میں نے کہا اچھا اگر آپ نے کہہ دیا کہ امام سے مراد کتاب ہے تو مجھے بھی کہنے دیجئے کہ کہیں پر کتاب سے مراد امام ہے. توجہ نہ بھائی، جب آپ کہہ سکتے ہیں قرآن نے تو امام غلط استعمال کیا، آپ نے کہہ دیا امام سے مراد کتاب ہے تو مجھے بھی کہنے دیجئے کہ کتاب سے مراد امام ہے. اگر یہاں امام رکھ دوں تو کون سا معنی کیا بنے گا؟ کہ ھدی للمتقین، وہ امام جو متقین کی ہدایت کے لیے ہے. اب تم میں آپ کی سماعتوں کے ہدیہ کر رہا ہوں،
وہ متقین کا امام ہے. دوسری آیت سنا دوں. افمن کان علی ربہم من ربہم علی بینۃ، اللہ کی طرف سے ایک گواہ آیا کہ جو واضح بین، کہ جو واضح ہے، جو روشن ہے، وہ یتلوہ شاہد منہ، اور ایک گواہ آپ کے پیچھے پیچھے آیا جو آپ کا جز ہے. توجہ، دوسری آیت پیش کر رہا ہوں اسی موضوع کے ذمن میں. ایک گواہ خدا کی طرف سے آیا، ایک گواہ آپ کی طرف سے آیا جو آپ کا جز ہے، وہ آپ کے پیچھے پیچھے آیا. عزیزوں، یہ بات تو صاف ہے کہ خدا کی طرف سے جو گواہ آیا وہ ہے قرآن، اور جو نبی کی طرف سے گواہ ہے وہ ابھی بات صاف ہو گئی، وہ ہے میرا مولا. اب جملہ آپ کی سماعتوں کی ہدیہ ہے. علی کے لیے لفظ استعمال ہوا، یہ آپ کا جز ہے، آپ کے پیچھے پیچھے آیا. یعنی خدا کی طرف سے گواہ ہے قرآن، نبی کی طرف سے گواہ ہے میرا مولا. خدا کی طرف سے گواہ ہے قرآن، میں نبی کی طرف سے گواہ ہے میرا مولا. چاہیے تو یہ کہ جو جس کا گواہ ہو وہ اس کی طرف سے آئے، وہ اس کے پاس سے آئے. خدا کا گواہ خدا کے پاس سے آئے، نبی کا گواہ نبی کے پاس سے آئے. مگر ماجرا اس کے برعکس ہے. خدا کا گواہ نبی کے گھر سے آ رہا ہے، نبی کا گواہ خدا کے گھر سے آ رہا ہے. خدا کا گواہ نبی کے گھر سے آ رہا ہے، نبی کا گواہ خدا کے گھر سے آ رہا ہے. اچھا، بس آخری جملے، گواہ کی ضرورت کہاں پڑی؟ بھئی کہیں تو ضرورت پڑی ہوگی گواہ کی، تبھی تو قرآن میں یہ آیت ہے، ورنہ عبث تو کلام نازل نہیں ہوگا. کہاں ضرورت پڑی؟ کب گواہ کی ضرورت پڑی؟ کہا جب اسلام کی سب سے پہلی دعوت تھی، اس دعوت کی جسے دعوت ذوالعشیرہ کہتے ہیں، اور وہاں پہ گواہ کی ضرورت پڑی کہ جب میرا رسول یہ کہہ رہا تھا کہ تم میں سے کون میرا ناصر میرا مددگار بنے گا. اب یہاں پر میرے جملے نہیں، میں نے پچھلے سال بھی اس روایت کو کوٹ کیا تھا، اور اس سال بھی دوسرے موضوع کے تحت اسی روایت کو کوٹ کر رہا ہوں تاکہ حوالہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے. وہ کہتے ہیں، اور یہ روایت خالی ہماری کتابوں میں نہیں ہے، علماء اسلام عامہ خاصہ سب کی کتابوں میں ہے، اور اس کے علاوہ جو یورپین اسکالرز نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا. میں نے پچھلے سال یہ حوالہ کوٹ کیا تھا. جان ڈیون پورٹ اپنی کتاب اپولوجی فار محمد اینڈ قرآن میں لکھتے ہیں. ایڈورڈ گیبن اپنی کتاب ڈکلائن اینڈ فال آف دی رومن ایمپائر میں لکھتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ جب میرا نبی اپنا دعوی نبوت پیش کر رہا تھا اور گواہ مانگ رہا تھا کہ کون ہے جو گواہی دے، وہ لکھتے ہیں an 11-year-old boy stood up and said, "Oh prophet of God, I bear witness." وہ کہتے ہیں کہ 11 سال کا بچہ اپنے مقام سے بلند ہوا اور اس نے کہا، اے رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں. توجہ رہے، تو یہ پہلا موقع تھا کہ جب کوئی رسول کہہ کر مخاطب کر رہا ہے. ابھی تک جو مخاطب کرتا تھا وہ یا محمد کہتا تھا، یا عبداللہ کے بیٹے کہتا تھا، یا عبداللہ کے یتیم کہتا تھا. یہ ایسا کون سا ماجرا ہے کہ یہاں پر رسول کہہ کر مخاطب کیا جا رہا ہے؟ بھئی بات بڑی آسان ہے. جنہوں نے نبی کو یہاں پہ دیکھا انہوں نے یہاں کا نام لیا، اور جس نے نبی کو وہاں پہ دیکھا سجاوٹ
سبیل اللہ، جو ایمان لاتے ہیں اور ہجرت کرتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں اللہ کے راہ میں اور پناہ دیتے ہیں، مومنون حقھا، وہ مومنین حقیقی ہیں، ان کے ایمان میں شک نہ کرنا۔ توجہ رہے، بتایا جو نصرت کرے، جو جہاد کرے، جو ہجرت دے، جو پناہ دے، وہ ہے مومن حقیقی۔ نبی کے لیے ہجرت ابو طالب کے بیٹے نے کی، نبی کی نصرت ابو طالب کے بیٹے نے کی، نبی کو پناہ خود سرکار ابو طالب نے دی۔ اب ان کے ایمان میں شک نہ کرنا، جملہ آپ کے ساتھ تو کہہ دیا ہے، ابو طالب تمہارے ایمان کے صدقے جاؤں، قربان ہو جاؤں، میرے والدین قربان ہو اس خاندان پر کہ جس کی شان یہ ہے کہ باپ ابو ایمان ہے تو بیٹا کل ایمان۔ اور اگر ابھی بھی کوئی شک کرے ابو طالب کے ایمان پر تو اس کے لیے ایک شاعر نے بڑا خوب مصرع کہا ہے، اس نے کہا کہ نام ابو طالب میری پہچان یہی ہے۔ توجہ، یہاں پر تحت لفظ ہوتا ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر اردو سمجھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے، لہذا یہاں پہ توجہ چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نام ابو طالب میری پہچان یہی ہے، کہتے ہیں نبوت جسے گودی نہ پلی۔ نام ابو طالب میری پہچان یہی ہے، کہتے ہیں نبوت جسے گودی نے پلی ہے، پیدا ہوا گھر میں میرے پیغمبر آخر، بیٹے کی ولادت میرے کعبے میں ہوئی ہے، اور پہلی پہل احمد کا بڑا عقد بھی میں نے اور محرم و معجل کی رقم میں نہیں دی ہے۔ اگر ہم نہ ہوتے تو یہ کعبہ بھی نہ ہوتا، کعبے کی بنیاد میرے جد نے رکھی ہے۔ قرآن میں موجود میرے نام کا سورہ بالا ہے نبوت کو
منزلت ابو الفضل، کیا کوئی سمجھے گا منزلت باب الحوائج؟ عزیزوں یہ گھر وہ ہے کہ جہاں